اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ سورہ الذاریات آیت 38۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا جادوگر یا دیوانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت موسیٰ اور اس کے بعد دیگر اقوام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ان کا زیادہ ذکر آتا ہے، اس میں عبرت ہے اور اس میں درس ہے اور اس میں تنبیہ ہے۔ اس لیے موسیٰ کا اور دیگر قوم عاد و ثمود، قوم صالح اور ہود وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا سلطان مبین دے کر، واضح دلیل۔ واضح دلیل کو سلطان کہتے ہیں، اس لیے دلیل جو ہے وہ بالادست ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو بالادستی حاصل ہے وہ دلیل ہے۔ دلیل کو جو بالادستی حاصل ہے وہ خواہ غریب کے پاس ہے، نادار کے پاس ہے، امیر کے پاس ہے، حاکم کے پاس ہے، محکوم کے پاس ہے، جس کے بھی ہاتھ میں دلیل ہے کہ وہ دلیل طاقتور ہے۔ اس لیے دلیل کو سلطان کہا ہے۔ سلطان مبین، واضح دلیل دے کر بھیجا ہے۔ واضح دلیل یعنی حضرت موسیٰ کو فی 9 آیات 9 عظیم معجزے دیے ہیں، 9۔ ان 9 میں سے جیسے عصا کا اژدہا بننا، دریا کا شق ہونا، اور اس کے بعد مصر میں فرعونیوں کے لیے دریا جو ہے وہ خون میں تبدیل ہونا، مینڈکوں کا سیلاب آنا وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں، نشانیاں، معجزے، ایک کے بعد دیگر۔ فرعونی کہتے تھے کہ موسیٰ اس سے ہماری جان چھڑاؤ، یہ ختم ہو جائے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کو ختم کر دیتے اور پھر بھی ایمان نہیں لے آتے۔ سلطان مبین، بڑی دلیل دے کر کے بھیجا حضرت موسیٰ کو۔ اس لیے فرعون طاقت میں سب سے بڑا طاقتور حکمراں تھا اس زمانے میں۔ تو فرعون کے پاس حضرت موسیٰ نے دلیل پیش کیا، سلطان مبین پیش کیا، فتولی، اس نے منہ موڑ دیا، قبول نہیں کیا اس دلیل کو، برکنہ، اپنے طاقت کے بھروسے پر۔ رکن طاقت، رکین ستون یعنی۔ وقال ساحر او مجنون، اور جواب میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا ہے نا، جادوگر دیوانہ نہیں ہوتا۔ جادوگر بہت زیرک اور ہوشیار سمجھدار جادوگر ہوتا ہے، وہ دیوانہ کہاں ہوتا ہے؟ دیوانے سے جادو کا کام نہیں ہوتا۔ فرعون نے کہا یہ موسیٰ یا دیوانے ہے یا جادوگر ہے۔
بہرحال اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے سوائے الزام اور بہتان کے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا، فَأَخَذْنَاهُ، اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور وہ لائق ملامت تھا۔ اور فرعون نے سرکشی کی حضرت موسیٰ کے سامنے، اتنی بڑی معجزات دینے کے باوجود سرکشی کی، تو ہم نے ان کو دریا بور کر دیا۔ فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں بھیج دیا۔ یم دریا کو کہتے ہیں، سمندر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ قصہ تو واضح ہے، قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے۔ انبیاء طول نہیں دیتے اس کا ذکر کر کے۔ فرعون اور فرعونی لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا پار ہو گئے۔ وہ ملیم، وہ لائق ملامت تھا، ملامت والا تھا، فرعون اور اس کا لشکر۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اور عاد میں بھی نشانی ہے، قوم عاد، جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی۔ ریح آندھی، العقیم بے صبر، عقیم بانجھ کو بھی عقیم کہتے ہیں نا، بے صبر یعنی نامبارک آندھی بھیجی، ان کی طرح بھیجی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ جس پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ قوم عاد پر بھی عذاب نازل ہوا اپنے پیغمبر سے سرکشی کرنے کی وجہ سے، اور ان کو عذاب دیا تھا ایک آندھی کے ذریعے۔ وہ آندھی جو ہے سورہ حاقہ میں فرمایا ہے کہ مسلسل 7 رات اور 8 دن وہ آندھی جو ہے چلتے رہے ان کے اوپر، اور اس آندھی کی وجہ سے ان کو بوسیدہ، رمیم بوسیدہ ہڈی کو کہتے ہیں، کر رمیم بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیا ان کو، اس آندھی کی وجہ سے۔ تو اس قوم عاد کو جو عذاب دیا گیا ہے اس میں بھی آیات نشانیاں ہیں قیامت پر حق، چونکہ انبیاء علیہ السلام سب لوگ قیامت کی طرف دعوت دیتے۔ اللہ 2 باتیں تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور دوسرا قیامت پر ایمان کی طرف۔ 2 چیزوں پر ایمان جو بنیادی ہے، ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ۔ یہ مشرکین، یہ تمام اقوام جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے کر نابود کیا ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل نہیں تھے، مشرک تھے، سب شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اور قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے تھے،
مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو کیا مانتے تھے؟ کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، پھر بس پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد یہ جو ہمارے شریک دیگر ارباب ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ دیگر ارباب ہماری زندگی چلاتے ہیں اور ان کا یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کے وہ بت بناتے ہیں، اللہ کا بت نہیں بناتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے اللہ کی ذات بالا و برتر ہے بت بنانے سے۔ یہ اللہ نے جن خداؤں کے ہاتھ میں ہماری زندگی کو چلانے کا اختیار دے رکھا ہے، ہم ان کے بت بناتے ہیں۔ یہ بات میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کو جن مشرکین کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، ان مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی چلانے والا نہیں ہے، وہ یہ ہمارے دیگر معبود ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ مشرکین جو ہے وہ وحی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ پیغمبر آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے، انسان اس قابل نہیں ہے اللہ کی نمائندگی طرف، اللہ کی نمائندگی کرے۔ لیکن بے جان پتھر اور بت اس قابل ہے وہ معبود بن جائے، یہ ہے ان کا نظریہ۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کی طرف سے کسی قسم کے پیغام آنے کے وہ نہیں مانتے تھے، تو ان کا مذہب کہاں سے آیا؟ پیغام بر کے وہ قائل نہیں ہے، کسی رسول کے آنے کو وہ نہیں مانتے ہیں، تو تمہارا مذہب کہاں سے آیا؟ اور کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، ہم اپنے باپ داؤں کو جس مذہب پر پایا ہے وہی حق ہے۔ اندھی تقلید سے عبارت ہے مشرکین کا مذہب۔ اس اندھی تقلید میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ان کے پاس ہے، وہ اللہ کا بت نہیں بناتے اور اللہ کو خالق سمجھتے تھے۔ وہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، اور جن مشرکین کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ اللہ کو خالق بھی نہیں سمجھتے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین۔ اور ثمود میں بھی نشانی ہے، قوم ثمود، جب ان سے کہا گیا ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے، پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ یہ قوم ثمود کے بارے میں ہے۔ تمتعوا حتی حین، ایک وقت تک زندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی سنت جاریہ یہ ہے کہ اللہ ایک وقت تک فرصت اور مہلت دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مہلت ملنا یہ آج بھی بہت سے بڑے طواغیت ہے، اور فرعون کو 400 سال مہلت دے دی گئی ہے، مہلت ملتی رہی ہے لوگوں کو۔ اور حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ اللہ آپ نے فرعون کو بہت مال و دولت دے رکھا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہم محروم۔ آج کل ہم لوگ یورپ وغیرہ جو دیگر اقوام ہیں ان کے مقابلے میں محرومیت کا احساس کرتے ہیں۔
یہ نئی بات نہیں ہے، یہ مہلت دی جاتی ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، ایک مدت تک مزے اڑاؤ، زندگی کرو، اللہ کی طرف سے مہلت نہیں دی جاتی۔ فعتوا عن امر ربہم، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو فاخذتہم الصاعقہ، کڑک نے گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کا ذکر آیا سورہ ہود میں آیا ہے، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک مہلت دے دی گئی اور پھر 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب ہو گیا، نازل ہو گیا۔ اس سے یہ بات جاتی ہے کہ ان کے لیے پہلے ایک وقت تک، ایک زمانے تک ان کو زندگی کرنے کا، وہ بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے۔ یہ قوم سمود جو ہے، ان لوگوں نے بہت بڑے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر، ترقی یافتہ قومیں تھی، بہت مدت تک ان کو مہلت دے دی گئی۔ پھر جب ان کی تنبیہ ہو گئی اور ان سے کہا 3 دن تک توبہ کرنے کے لیے مہلت ہے، 3 دن کے اندر توبہ طائب ہو جاؤ، عذاب ٹل جائے گا، نہیں تو عذاب آئے گا۔ 3 دنوں میں ان لوگوں نے مزہ اڑایا، کہاں توبہ کرنا تھا، توبہ نہیں کی تو عذاب آ گیا۔ اور فعتوا عن امر ربہم فما استطاعوا من قیام، وہ اٹھ بھی نہ سکے، اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے، ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک بجلی گری ان کے اوپر اور اس سے سب تباہ ہو گئے۔ فما استطاعوا من قیام، اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے۔ وقوم نوح من قبل، اب قوموں کا ذکر چل رہا ہے۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ قرآن مجید میں قوم نوح کے بارے میں متعدد بار اس کا ذکر آیا ہے۔ ان کو بھی حضرت نوح نے کتنے 100 سال تک ان میں تبلیغ کی، تنبیہ کی، ہدایت، نصیحت، بہت کی فائدہ نہ ہوا تو ان کو غرق کر دیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ یہ آیت قابل تفسیر ہے۔ ہم نے آسمان کو بنایا بِأَيْدٍ، طاقت سے۔ یہاں پر الْأَيْد طاقت کو کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، طاقت والا داؤد کا ذکر کرو۔ بِأَيْدٍ، ہم نے طاقت سے بنایا۔ وَالسَّمَاءَ، آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا۔ عام طور پر ترجموں میں، تفاسیر میں قدیم لوگوں نے یہاں لفظ اپنی کا اضافہ کرتے ہیں، اپنی طاقت سے بنایا۔ طاقت سے بنایا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقت ہے اسی سے بنائے گا نا اللہ، کہیں اور سے تو طاقت نہیں لائے گا۔ لہٰذا اپنی ترجمے میں اضافہ تشریحی، یعنی شرح و بسط، وضاحت کے لیے
اپنی طاقت کا، اللہ کی اپنی طاقت. یہ ترجمے میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ دوسری صورت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت تو ہے نہیں. اللہ نے کہا ہم نے طاقت سے بنایا ہے، تو وہ طاقت اللہ کی طاقت ہے. لیکن ایک اور تفسیر ہے سائنسی تفسیر ہے. ہمارا موقف یہ رہا ہے، پہلے بھی بتا دیں آپ کو، قرآن کی تفسیر سائنسی بنیادوں پر نہیں کر سکتے ہم. جی، اس لیے سائنسی تعلیمات کی بنیاد جو ہے وہ تھیوری کے اوپر ہے. تھیوری، مفروضے. ایک بات فرض کرتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اور وہی مفروضہ جو ہے اس کے مطابق رزلٹ آتا ہے. اس مفروضے کو قبول کرتے ہیں. ایک زمانے کے بعد وہ مفروضہ بدل جاتا ہے. اوہ یہ تو نہیں تھا. بہت ساری مثالیں ہیں اس میں. سائنسی مفروضے بدلتے ہیں. سائنسی مفروضوں کی بنا پر قرآن کی تفسیر کرنا بہت بڑی غلطی ہے. نہیں کر سکتے آپ. قرآن ایک ثابت حقیقت کا نام ہے، اور سائنس جو ہے وہ ایک مفروضے کا نام ہے. اور آپ مفروضے کو بنیاد بناتے ہیں قرآن کے تفسیر کے لیے. مفروضہ یہ درست نہیں ہے. وہ مفروضہ کیا ہے؟ وہ مفروضہ یہ ہے، سائنسی مفروضہ، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا، انرجی سے بنایا. کل کائنات عبارت ہے انرجی سے. آج کل ایک نظریہ یہی ہے کہ کل کائنات انرجی ہے. اس انرجی کے ارتکاز سے مادہ بنتا ہے، اس مادے کے انتشار سے انرجی بنتا ہے. اس جگہ اگر آپ لوگ توجہ دیں گے، آپ کو سر کے طالب علم، جامعہ اہل بیت کے طالب علم، ایک بات کی طرف توجہ دیں گے. یہاں انرجی کا ذکر آیا ہے اسی حوالے سے کہ انرجی کیا ہے؟ مادے کا انتشار. مادہ کیا ہے؟ انرجی کا ارتکاز. پھر میں ارتکاز و انتشار، یہ دو باتیں ہو گئی. قاعدہ ہے کوئی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑتی. آپ اٹھائے پتھر کو، ہزار کوشش کرے پتھر اپنی ذات کو چھوڑے، پانی اپنی ذات کو چھوڑے. میرے ذات ختم ہو جائے، پتھر پتھر نہ رہے، پانی پانی نہ رہے. کوئی بھی چیز اپنے ذات کو نہیں چھوڑتی. انرجی اپنے ذات کو چھوڑتی ہے، مادہ بن جاتا ہے. مادہ اپنے ذات کو چھوڑتا ہے، انرجی بن جاتا ہے. تو پھر حقیقت حاصل ہے نہ مادے کو نہ انرجی کو، کوئی اور ذات ہے اس کے پیچھے جس کو حقیقت حاصل ہے. یہ ایک ضمنی سی بات تھی. یہاں پر اس آیے مجیدہ میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا.
تو ایک تفسیر کی جاتی کہ ہم نے اس کائنات کو طاقت سے بنایا ہے، انرجی سے بنایا ہے جی۔ لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس پر بنیاد رکھ کر قرآن کی تفسیر نہیں کرتے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے کائنات کو انرجی سے بنایا ہے، نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے اپنی کائنات کو، اس آسمان کو طاقت سے بنایا ہے، وہ اپنی طاقت سے بنایا ہے، بس ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقت مراد ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ذو القوت المتین، طاقت سے، اس کائنات کی بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کا ذات، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا کن فیکون ہی چلتا ہے دنیا میں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ بھی قابل توجہ ہے، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ کائنات کو ہم نے اتنا طول و عرض بنایا ہے، وہی طول و عرض قائم ہے، پھیل رہی ہے۔ موسعون، ہم وسعت دے رہے ہیں۔ قدیم لوگ کیا سمجھتے اس سے؟ آج کل لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے۔ یہ مفروضہ نہیں ہے، بعض حقائق ہوتے ہیں سائنسی، مفروضہ نہیں ہوتے، حقائق ہوتے ہیں۔ حقائق کب ہوتا ہے؟ جب مشاہدے میں آ جائے، مشاہدے میں آتا ہے تو پھر وہ مفروضہ نہیں رہتا۔ اور یہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم وسعت دینے والے ہیں کائنات کو، یہ آج کل کے انسانوں کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے جی۔ چنانچہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ستارے اپنے مرکز سے 66,000 کلومیٹر 66,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے دور ہو رہے ہیں۔ نَا لَمُوسِعُونَ، ہم وسعت دے رہے ہیں۔ کس رفتار سے وسعت دے رہے ہیں؟ 66,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کائنات کو ہم وسعت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا کائنات جو ہے وہ ابھی وسیع سے وسیع تر ہو رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔